بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں جب ہم گئے مینار پاکستان تو آج اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ مینار پاکستان پہ کتنے افراد تھے، نواز شریف کا استقبال اور آنے والی 24 اکتوبر نواز شریف کی عدالت میں پیشی، سیفر مقدمہ میں عمران نیازی کی فرد جرم، یہ 3 موضوعات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مینار پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ کل جب ہم قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو سکھے کی مقام پہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہاں سے راولپنڈی ڈویژن، بکھر، میاں والی، فیصل آباد، حافظ آباد جو قریب سرگودا، تو یہاں سے بہت ساری گاڑیاں ایسی گئیں جو اسی پنڈال میں جو ہے وہ جو قافلہ تھا اس میں پھنس گئیں۔ اچھا، جب ہم سکھے کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ ہوا یہ کہ اتنا زیادہ رش تھا کہ موٹر وے پہ جو سپیڈ تھی گاڑیوں کی وہ 40-50 پہ وہ چل رہی تھیں۔ جب ہرن مینار کے مقام پہ پہنچے تو ٹریفک کافی جام تھی۔ شاہدرہ کے مقام پہ پہنچے تو ظاہر میاں صاحب کا خطاب شروع ہو گیا۔ تو جب ٹول پلازا بابو صابو پہ پہنچے تو وہاں پہ تقریر ختم ہو گئی، یعنی کہ اتنا زیادہ رش جو وہاں پہ موجود تھا۔ پورے لاہور کے اندر تمام جو سڑکیں تھیں وہ جیم تھیں۔ جو ملتان ٹھوکر نیاز بیگ اس طرف سے آنے والا راستہ مکمل جیم تھا۔ اچھا، جی ٹی روڈ والا کاموں کی سے بھی بہت پیچھے سے لے کے آگے تک، اور اسی طرح موٹر وے اور جلسہ گاہ اور لاہور کے جو مین سڑکیں تھیں وہ مکمل گاڑیوں سے، اور ان گاڑیوں سے جو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھیں۔ مختلف ٹی وی چینلز نے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی کہ جناب تعداد حامد میر کا یہ تجزیہ ہے کہ 12.5 لاکھ افراد نے نواز شریف کا استقبال کیا۔ اب حامد میر کا یہ تجزیہ جو ہے یہ لاہور کی سڑکیں ہیں، پنڈال ہے، یا جو لوگ موٹر وے 5-6 کلومیٹر کے قریب ٹریفک جیم ہے، ہر طرف جو قافلے گئے پہنچ ہی نہیں سکے، ان کو شمار کیا گیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو میرے اندازے کے مطابق کم از کم بھی 20 لاکھ افراد نے جو ہے وہ نواز شریف کا استقبال کیا۔ اب جو ان کی سپیچ ہے نواز شریف کی، وہ ویورز آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی۔ اس سے جو 2-3 باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو نواز شریف نے کسی بھی پولیٹیکل آدمی کا نام نہیں لیا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر تنقید نہیں کی، اور کسی جج کا نام نہیں لیا، کسی جرنیل کا نام نہیں لیا۔ ایک انہوں نے بات کی کہ اس ملک کو خوشحال کرنا ہے، اس کی معیشت جو ہے اس کو درست کرنا ہے، اور اسی پیغام کو لے کے وہ آگے بڑھیں گے۔ اور پچھلے 3-4 سالوں سے ہم نے ایسے بھی لیڈر دیکھے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، جو پبلک کے جلسوں میں اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتے تھے کہ تم آ کر دکھاؤ تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، گالی کی سیاست کی، ٹھیک ہے، ایک تو مہنگائی بہت زیادہ کی اور اوپر سے پاکستانی عوام کو گالی دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی جو مجموعی طور پہ نواز شریف نے یہ کہا کہ ہم نے کسی کو گالی بھی نہیں دینی۔ اور کل کی جو سپیچ ہے، کل کی سپیچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کا جو میچور سیاستدان ہے وہ صرف اور صرف نواز شریف ہے۔ نواز شریف کی تقریر کا ایک ایک حرف، ایک ایک لائن اور ایک ایک فقرہ جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قومی لیڈر کی جھلک جو ہے وہ نواز شریف کے اندر نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں ویور، نواز شریف کی 24 اکتوبر کو یعنی کہ کل نیب میں بھی پیشی ہے،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیشی ہے۔ اس حوالے سے کل دو باتیں ہوں گی۔ اپلیکیشن فائل ہو گئی ہے کہ جناب جو اپیل کی سزا سسپینڈ کر دی جائے، میں آ گیا ہوں، ٹرائل ہو جائے گا، سماعت ہو جائے گی اور میری جو ہے وہ اپیل بیل جو ہے وہ لے لی جائے۔ اس میں یہ ہوگا کہ عدالت یا تو فوری طور پر، کیونکہ کرمنل پروسیڈنگ ہے، اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تاریخ پڑے اور یہ فریقین کو بلائے، تو وہاں پہ موجود جو نیب ہوگی یا جو سرکاری جو وکیل ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں یا اٹارنی ہوتے ہیں، تو ان کی ابتدائی بحث کے بعد کل ہو سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی جس اپیل جس میں سزا ہو چکی ارشد ملک نے دی تھی، وہ ہو سکتا ہے کل سسپینڈ ہو جائے، زیادہ چانسز تو یہ ہیں۔ اور اگر اپیل سسپینڈ ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے، یا ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپیل کو جو ہے وہ سزا سسپینڈ کر دیں، تو جو بیل میٹر ہے اس پہ جو ہے نوٹس کر دیں، یہ بھی پاسیبل ہے۔ لیکن یہ پاسیبل اس طرح نہیں ہے کہ چونکہ یہ اگر اس کو عبوری ضمانت دے دی جاتی ہے اور اپیل کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ تو وہ ویسے ہی کنفرم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں سیفر مقدمے میں، جس کی آج سماعت تھی عمران احمد نیازی کی۔ اب اس میں ویورز میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ چلان عدالت میں آ چکا ہے اور بہت سارے گواہان بھی، ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ پیش ہو چکی ہے چلان کے ساتھ۔ آج جو ہے جو سیفر مقدمے کی عدالت نے جو ہے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع یہ آئی ہے کہ فرد جرم عائد کر کے 27 اکتوبر کو جو ہے اس کو جو ہے وہ برائے شہادت مستغیث کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ سیفر مقدمے کا جو مدعی ہے، جو گواہان ہیں، ان کو طلب کر لیا گیا ہے ایویڈنس کے لیے۔ ہمارا عدالت سے یہ مطالبہ تھا، جوڈیشری سے یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ جو سیفر کا مقدمہ ہے یہ ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ جلد سے جلد جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ ہو سکے۔ آج جو ہے وہ 23 کو جو فرد جرم عائد کی ہے، 27 کو ہو سکتا ہے ڈے ٹو ڈے آگے سماعت ہو، اور اگر ڈے ٹو ڈے نہ بھی ہو، شارٹ ڈیٹ پر بھی ہوئی، تو میرا خیال ہے یہ مقدمہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ مزید چلے گا، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔